چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سوال و جواب کی نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں حکیم محمد سلطان امیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور میرے بائیں طرف موجود ہیں حکیم مفتی محمد طیب صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ سوالات ہیں۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ سوالات کر لیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ناظرین کو بھی سوال کا پتہ چل جائے گا، اس کا جواب کا بھی پتہ چل جائے گا، ہمارے ناظرین کا بھی فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی، ادویات کے علاوہ اور دودھ اور گوشت کے علاوہ کیا کوئی وظیفہ بھی ہے جس کے ذریعے قوت باغ کا علاج کیا جا سکے؟ جی ماشاءاللہ، حکیم صاحب نے ایک ایسا سوال کیا ہے، بہترین اور عمدہ سوال، کہ جس کی طرف آج ہمارے حکماء کی توجہ نہیں ہے، جس کی طرف ہمارے مریضوں کی توجہ نہیں ہے۔ یقین جانیے گا کہ جادو کے اندر جو سب سے بڑی قسم ہے نا جادو کی، وہ ہے جس کے اندر جس کے اوپر جادو ہو تو اس کی مردانہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جادو کا علاج جو ہوگا وہ میڈیسن سے نہیں ہوگا، وہ وظیفے سے ہوگا۔ جب جادو کی وہ قسم آپ کی ختم ہوگی تو جادو جس کے اوپر ہوا ہے اس کی مردانہ طاقت جو ہے وہ بحال ہو جائے گی۔ حکیم صاحب، میری یہ تمنا ہے کہ ہر حکیم کو ساتھ ساتھ عامل بھی ہونا چاہیے۔ ایک انسان کے اوپر اگر جادو ہے اور جادو کی وجہ سے اس کی مردانہ طاقت ختم ہو چکی ہے، اس کو آپ سونا کھلائیں، چاندی کھلائیں، کشتہ جات کھلائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس وقت تک جادو اس کا وظیفے کے ذریعے، عمل کے ذریعے ختم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا آپشن ہے، یہ ایک ایسی سوال ہے جس کی طرف ہمارے حکماء کی توجہ نہیں ہے، ہمارے مریضوں کی توجہ نہیں ہے۔ میری تو یہ تمنا ہے کہ جتنے بھی میرے شاگرد ہیں میں ان کو حکیم بننے کے ساتھ ساتھ عامل بھی بناؤں گا تاکہ انسانیت کی پوری خدمت کی جا سکے۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کیا وظائف کے اندر بھی قوت باغ حال ہے؟ جی، وظائف کے اندر، قرآن مقدس کے اندر اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت ساری دعائیں ایسی ملتی ہیں جن کے کرنے سے جادو ختم ہو جاتا ہے اور انسان کی قوت باغ وہ بحال ہو جاتی ہے۔ اس کی طرف ہمارے حکماء کو بھی توجہ کرنی چاہیے اور ہمارے مریض دوائی لینے والوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے۔ جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی ان کو ضرور کرنا چاہیے۔ استاد محترم، میرا یہ سوال ہے کہ کون سا وظیفہ پڑھا جائے جس سے قوت باغ کا وظیفے کے ذریعے علاج کیا جائے؟ جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے کہ وظائف تو بہت زیادہ ہیں، جس عامل کو دیکھو نیا وظیفہ بتلا رہا ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کا کون سا وظیفہ قرآن میں موجود ہے یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کے ذریعے ناظرین کے اکرام سے، سامعین اکرام سے ریکویسٹ کروں گا، آپ جس سے مرضی وظائف پوچھیں کریں، لیکن وظیفہ پوچھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں یا قرآن کا وظیفہ کریں جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے، یا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا وظیفہ پڑھیں۔ باقی تمام وظائف کو چھوڑیں، اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے پوچھا ہے کون سا وظیفہ ہے کہ جس کے ذریعے قوت باغ کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے؟ تو جو قوت باغ جادو کے ذریعے ختم کی جاتی ہے اس کے لیے بہترین وظیفہ قرآن مقدس کی آخری دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اس کو صبح شام پڑھیں، اس کے پڑھنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں تاک دفعہ، اور درمیان کے اندر 21 مرتبہ یہ صورتیں پڑھیں، آخر کے اندر پھر تاک دفعہ یعنی 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ اپنے جسم کے اوپر پھونک مارے، پھر اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے اپنی بیک سائڈ میں مارے، چند دن یہ وظیفہ کریں، اللہ کی توفیق اس کی رحمت سے اس کا جادو ختم ہوگا اور اس کی قوت باغ کے اندر انتہا درجے کا اضافہ ہوگا۔ تو قرآنی وظیفہ موجود ہے جادو کے توڑ کے لیے اور قوت باغ کے اضافہ کے لیے، وہ ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ناظرین اکرام پڑھیے گا، فائدہ اٹھائیے گا، ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی پرخلوص دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔